دو کردار سیدہ زینب کی ذات میں ایسے ہیں جو میں جتنا مطالعہ کر سکا لوگوں اللہ کے گھر میں اللہ کی ذات کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، زمانے کی کسی اور خاتون میں یہ دو چیزیں میں نے اس درجے پہ نہیں دیکھی جو سیدہ زینب میں نظر آتی ہیں۔ ایک چیز صبر اور دوسری چیز جرت و شجاعت۔ کائنات میں جتنی خواتین آئیں، بڑی بڑی خواتین، عالمہ، فاضلہ، عاریہ، حافظہ، زاہدہ، پارسا گزری ہیں، سب کی عظمت کو سلام، مگر یہ دو خوبیاں جس درجہ کمال پر حسین کی بہن سیدہ زینب کی ذات میں تھیں، تاریخ کی کسی دوسری عورت کے حصے میں یہ دو خوبیاں اس مقام پر نظر نہیں آتی۔ ایک دلیری، جرت اور بہادری، اور دوسرا صبر۔ یہ سیدہ زینب کا ہی وصف تھا۔ آپ لوگوں، یہ میں پوری ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، اور آج کا یہ خطبہ میں اپنی اس معاشرے کی اپنی ماؤں، ان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے نام کر رہا ہوں جن کے دل سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا اور شہزادی کربلا سیدہ زینب کی محبت میں دھڑکتے ہیں، اور ان ماؤں بہنوں کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ کریم انہیں سیدہ زینب کی کنیزوں میں قبول فرما لے۔ آپ کے توسط سے میں ان بہنوں تک یہ پیغام پہنچا رہا ہوں۔ مگر دوستان محترم، دو چیزیں میں نے کہیں، ایک سیدہ زینب کا صبر، ایک سیدہ زینب کی شجاعت۔ ان دونوں میں آپ ممتاز اور یگانہ ہیں۔ صبر ایسا کہ کائنات کی ساری مصیبتیں مل کر بھی سیدہ زینب پہ ٹوٹ پڑیں، مگر سیدہ زینب کے ماتھے پہ شکن نہیں آئی۔ ہمارے ہاں تو حال یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کا اچانک شوہر مر جائے، باپ مر جائے بیٹی کا، یا کسی بہن کا بھائی اچانک کسی حادثے میں مر جائے اور اس کی میت سامنے آ جائے، بڑا کلیجہ رکھنے والی ماں، بہن، بیٹی، بیوی بھی لوگوں چند لمحوں کے لیے اپنے حواس کھو بیٹھتی ہے، بے ہوش ہو جاتی ہیں، کئیوں کی تو روحیں نکل جاتی ہیں، کئی کوما میں چلی جاتی ہیں، مگر واہ سیدہ زینب، تیرے صبر کو میں داد کیوں نہ دوں، تیرے صبر کو میں خراج عقیدت کیوں نہ پیش کروں، جس نے صرف اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم اون و محمد کے لاشیں ہی نہیں دیکھے، جس نے صرف اپنے بھتیجوں علی اصغر، علی اکبر اور سیدنا قاسم کے لاشیں ہی نہیں دیکھے، جس نے فقط اپنے بھائی عباس اور سیدنا حسین کے لاشیں ہی نہیں دیکھے، جس نے کربلا کے 72 شہیدوں کے لاشیں بھی دیکھے، جس نے اپنے ہاتھوں میں بیڑیاں بھی پہنی، جس نے اپنے پاؤں میں زنجیریں بھی پہنی، جو اونٹوں کی ننگی پشتوں پر بھی بیٹھی، مگر پھر بھی علی کی شجاعت سامنے رکھ کر اس امت کو درس بھی دیتی رہی، قرآن بھی پڑھاتی رہی، خطبے بھی دیتی رہی۔ زینب تیری عظمت کو سلام، پھر بھی نہ تیرا لہجے کی کھنک میں کمی آئی، نہ تیری گردن جھکی، تو نے صبر کی وہ مثال دھرتی میں چھوڑی ہے کہ قیامت تک صبر بھی حسین کی بہن پہ رش کرتا نظر آتا ہے۔ تو صبر کا پہاڑ اس کائنات کی خواتین عالم میں لوگوں اگر کسی نے دیکھنا ہو تو میرے زہرا کی بیٹی سیدہ زینب کی شکل میں دیکھے، اور جرت و شجاعت بھی۔ اللہ اکبر، ایک لاش دیکھ کے مائیں بہنیں بیٹیاں تڑپنا شروع ہو جاتی ہیں، بین کرنا شروع کر دیتی ہیں، ارے سروں کی چادریں گلے میں آ جاتی ہیں۔ یہاں تو کسی ماں کا بیٹا بیمار ہو جائے، کسی ہسپتال میں پہنچ جائے اور پتہ چلے ICU میں ایڈمٹ ہو گیا ہے، تو لوگوں کسی ماں کو ذرا اس ICU وارڈ کے باہر ذرا دیکھنا۔ بڑی بڑی پردہ دار بیویوں کو میں نے دیکھا ہے جن کے معصوم لختے جگر اندر ICU میں انٹیلیجنس کیئر یونٹ میں داخل ہوتے ہیں، وہ پردہ دار بیویاں جن کے دوپٹے اور چادریں لوگوں کبھی سروں سے حیا کی وجہ سے اترے نہیں کرتے، مگر وہاں اس اسپتال کے باہر میں نے دیکھا وہ پردہ دار بیویاں اپنی چادریں ہاتھوں پہ پھیلا کے، دامن مراد بنا کے اللہ کی بارگاہ میں روتی فریاد کرتی نظر آتی ہیں، مولا میری جان لے لے، میرے بچے کو بچا لے۔ یہ ایک عورت کے دل کی نرمی ہوتی ہے، عورت کے کلیجہ بڑا نازک ہوتا ہے، اس کے پاؤں ڈگمگاتے ہوئے دیر نہیں لگتی، مگر کربلا کی اصیل سیدہ زینب آج تیری عظمت کو 10 محرم کو
کھوڑ کی زمین پر بیٹھ کر ہم سب سلام کرتے ہیں، سلوٹ کرتے ہیں کہ تو نے 10 محرم کی عصر کو جو پرچم حسینی اٹھایا تھا، مدینہ پہنچنے تک پرچم جھکنے نہیں دیا، اس پرچم کو نیچے نہیں آنے دیا۔ یہ سیدہ زینب کا کردار ہے دوستان محترم، اور اس کردار کو یوں بھی دیکھو، اللہ اکبر، جب مولا علی خلافت راشدہ سنبھالتے ہیں تو آپ اپنا دارالحکومت مدینے سے کوفہ میں منتقل کرتے ہیں، کوفہ کی جامع مسجد کا ممبر مولا علی سنبھالتے ہیں۔ سیدہ زینب تو میں تاریخ کے یہ جملے پڑھتا میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ سیدہ زینب اپنے بابا مولا علی کے ساتھ جب پہلی دفعہ کوفہ کے دارالعمارت میں داخل ہوئی تھی صدر دروازے سے، تو لوگوں اس وقت میرے حسین کی بہن شہزادی بن کے داخل ہوئی تھی، شہزادی بن کے داخل ہوئی تھی، مگر پھر اسی شہزادی نے جو اسی کوفہ کی جامع مسجد میں خواتین کو درس قرآن دیا کرتی تھی، اسی سیدہ زینب نے اسی کوفہ کی جامع مسجد میں اپنے بابا علی کی تڑپتے ہوئے وجود کو دیکھا، شہید ہوتے اپنے باپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور پھر وہ منظر بھی تاریخ نے لکھا کہ جب وہی سیدہ زینب جو کل اس شہر کوفہ میں شہزادی بن کے داخل ہوئی تھی، آج مہاجر بن کے اپنے بابا علی کا لاشا لے کر اسی کوفے کے صدر دروازے سے نکل رہی تھی۔ ارے بچپن میں میرے حسین کی بہن نے یہ دونوں رنگ دیکھ لیے تھے، شہزادی بن کے کوفہ میں گئی، مگر مہاجر بن کے کوفہ سے نکلی، مدینہ میں آئی، گوشہ نشینی اختیار کی، پھر مدینے کی عورتوں کو درس قرآن اور درس حدیث دینا شروع کیا۔ آج کی مسلمان ماں بہن بیٹی کے لیے اس سے بڑا تاریخ میں کوئی نمونہ نہیں ہے۔ باپ کا لاشا دیکھا مگر قرآن ہاتھوں سے نہ چھوٹا۔ ہمیں تو بچہ بیمار ہو جائے سب کچھ بھول جاتا ہے، مگر مولا علی باپ ہیں، باپ کو شہید ہوتے دیکھ کر بھی سیدہ زینب نے درس قرآن مدینے میں آگے جاری رکھا، یوں آگے بڑھتی رہیں، جوان ہو گئیں، شادی حضرت عبداللہ بن جعفر سے ہوئی، 2 شرطیں رکھی گئیں، شرطیں 2 رکھی گئیں، جائیداد نہیں لکھوائی گئی، لوگوں ماہوار نہیں لکھوائی گئی، سیدہ زینب کے نکاح نامے میں 2 چیزیں لکھوائی گئی عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ ایک زینب اپنے بھائی سے حد درجہ محبت کرتی ہے، زینب جب تک روزانہ بھائی حسین کا چہرہ نہ تک لے سے چین نہیں آتا، اس لیے عبداللہ بن جعفر سیدہ زینب کو روزانہ چہرہ حسین دیکھنے سے نہ روکنا۔ اور دوسری شرط یہ کہ اگر کسی سفر میں سیدہ زینب اپنے بھائی حسین کے ساتھ جانا چاہے تو اے عبداللہ بن جعفر زینب پہ پابندی نہ لگانا، اسی حسین کا ہم سفر بننے دینا۔ تاریخ پہلے ہی فیصلے کروا رہی ہے ہونے والا کیا ہے۔ پھر دوستان محترم، کل اپنے بابا کے ساتھ کوفہ میں شہزادی بن کر آنے والی زینب، مہاجر بن کے مدینہ جانے والی سیدہ زینب، آج پھر اپنے بھائی امام علی مقام حضرت امام حسین کے ساتھ مدینہ سے اون و محمد کو لے کر بچوں کو ساتھ نکلی، مکہ میں آئی، مکہ سے پھر اسی کوفے کا سفر شروع ہوا، دوبارہ اپنے بھائی حسین کے ساتھ سیدہ زینب اسی کوفے کی سرزمین پہ قدم رکھتی ہے، بھائی کی محافظ بن کے آتی ہے، مگر چشم فلک نے دیکھا اسی سیدہ زینب نے جس کوفے کی سرزمین پر کل مولا علی اپنے باپ کو شہید ہوتے دیکھا تھا، اس کے نصیب اور قسمت میں پتہ نہیں کتنے دکھ دیکھنے تھے، آج 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 10 نہیں، اپنے خاندان کے 17 لاشیں اپنی آنکھوں سے سیدہ زینب نے دیکھے، 17 لاشیں اپنے خانوادہ رسول کے دیکھے۔ مگر لوگوں، پھر تاریخ نے وہ منظر بھی بتایا جب 10 محرم کو سارا خانوادہ قربان ہو چکا، شہید ہو چکا، تو وہ کل شہزادی کوفہ بن کر آنے والی سیدہ زینب آج اسی کوفہ کے بازار ہیں، وہی مولا علی کی شہزادی ہے، وہی لخت
जिगर सैयदा बतूल ज़हरा पाक है, वही मेरे हुसैन की बहन है जो आज अपने हाथों पाँव में बेड़ियां लगी हुई हैं, फटा हुआ लिबास है, और कैदियों का काफिला लेकर जिस मेरी सैयदा ज़ैनब को असीर करबला बनाकर इस काफिले को कूफा के बाजारों में घुमाया जा रहा है। ये कौन कूफा के बाजार में लोगों घूम रहा है? कलेजे पे हाथ रखना, ये वही इतरत मुस्तफ़ा है जिसके बारे में मेरे पैगंबर ने फरमाया था, मुसलमानों अगर मेरा कलमा पढ़ना, दो चीजें तुम मैं छोड़ के जा रहा हूं, सबका हया करना या ना करना, मगर इन दो का हया करना। एक अल्लाह की किताब कुरान का हया करना, और दूसरा मेरी इतरत आले मुस्तफ़ा का हया करना। ऐ उम्मत, तूने मुस्तफ़ा के फरमान का क्या हया किया? जब कूफा के बाजारों में आले बैत की बेटियों को बेड़ियां लगी हुई थी, पांव बंधे हुए थे, सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन को ऊंट की पीठ में बांधा हुआ था, और उस काफिले असीराने करबला की सरदारी उस वक्त सैयदा ज़ैनब के पास थी। हौसला देखिए लोगों उस खातून का। मगर मैं जो जुमला कहना चाहता हूँ, तड़पा देने वाला जुमला है। रिवायतों में लिखा हुआ है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि लोगों, मदीने से मेरी पुपी जली मक्के आई, मक्के से करबला तक आई, करबला से मेरी फुफो इब्न ज़ियाद के दरबार तक आई, फिर कूफा के बाज़ार में घुमाया गया। मैं ज़ैनुल आबिदीन की आंखें तकती रहीं, फिर करबला और कूफा से शाम तक ले जाया गया, दमिश्क के बाज़ारों में घुमाया गया, फिर दमिश्क के बाज़ारों से होकर फिर वापस मदीना आने तक फिर 40 साल कमोबेश कहा जाता है, कुछ रवायतों में 3 साल है। जितना अरसा भी सैयदा ज़ैनब जिंदा रही, ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, लोगों अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, मेरी फुफो का हौसला तो देखिए, मेरी फुफो की एक भी तहज्जुद की नमाज कज़ा ना हुई। ओ बहनों बेटियों, आज छोटी छोटी मुसीबतों में मुसल्ले भूल जाते हैं, फ़र्ज़ नमाजें भूल जाती हैं। और किरदारे सैयदा ज़ैनब को तो देखिए, सैयदना सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, करबला की सवारी से लेकर विसाल तक सैयदा ज़ैनब की नमाजें तो कुजा, तहज्जुद का एक सजदा भी कज़ा न होने दिया बीबी ने। ऐसा किरदार लोगों ज़माने में कोई है तो अल्लाह दिखाओ।